ہم سم ٹائمس کسی بھی کام کرتے ہوئے کوئی کنڈیشن لگا لیتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ایسا کر لے نا تو بندہ بڑا کمال ہے، اگر ایسا ہو جائے تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا، گاڑی آ گئی، گھر بن گیا نا بڑا، تو میں اس کے بعد تو واہ واہ، اگر ڈگری کمپلیٹ ہو گئی نا، یہ چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس اگر اچیو ہو گئے نا، کیا ہی بات ہے. لیکن سکون آتا کوئی نہیں ہے. سکون ہم نے چیزوں کے ساتھ یا ان شرائط کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ہر دفعہ جیسے آپ نے بات کی تھی کہ خواہشات کی، ایک خواہش پوری اگر نہیں بھی ہوتی تب بھی بے چینی، اگر پوری ہو جاتی ہے تو اگلی خواہش بن جاتی ہے. تو یہ جو نیور اینڈنگ پروسیس ہے، اس سے اپنی جان کیسے چھڑائیں؟ دیکھیں، اس سے آپ جان چھڑا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ تو ہماری فطرت کا تقاضا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو شاید زندگی میں انسان ترقی بھی نہ کرے. مطلب وہ ایک مورچہ فتح کرتا ہے تو پھر دوسرے پہ چلا جاتا ہے، پھر تیسرے پہ چلا جاتا ہے. تو یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے. غلطی کہاں کرتے ہیں؟ غلطی وہاں کرتے ہیں جب ایک مورچے پہ ہم کامیاب نہیں ہوتے تو وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر آئی آلویز لک ایٹ تھنگ ان ویری ڈفرینٹ وے. آپ زندگی میں چھوٹے چھوٹے گول بنائیں. یہ اسی طرح بنائیں جس طرح آپ ایک دیوار بنانا چاہتے ہیں نا، تو چھوٹی چھوٹی اینٹیں لیں، ایک اینٹ پہ ایک رکھے، پھر اس پہ ایک اور اینٹ رکھے، تو کرتے 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 وہ پوری دیوار بن جائے گی. آپ بہت ساری اینٹیں اکٹھی کھڑی کر کے دیوار نہیں بنا سکتے. تو زندگی میں چھوٹے چھوٹے گول بنائیں، انہیں کامیاب بھی حاصل کریں، پھر اور گولز بنائیں، اور کرتے کرتے یہ جو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں نا، یہ آپ کو ایک دن اتنی بڑی کامیابی بنا دے گی. اینڈ ٹرائی ٹو ریکگنائز جو آپ کی کامیابی ہے نا، چھوٹی چھوٹی، وہ جہاں موقع ملے اس کو لیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہے تو بڑی میں بھی کچھ لوگوں کو نہ بھی پسند آئے، کچھ کو شاید آ بھی جائے پسند. میں جب صبح سو کے اٹھتا ہوں اور ناشتہ کر لیا اور آفس جایا کرتا تھا، اب تو ریٹائرڈ ہوں، تو پہلا کام یہ کرتا تھا، میں میرے گھر میں ایک پول ٹیبل تھی، تو میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ بلیئرڈ کی ایک گیم کھیلا کرتا تھا. اچھا، مجھے پتا تھا کہ وہ اتنی اچھی نہیں کھیلتا، میں اچھا کھلاڑی ہوں، میں اسے ہرا دیا کرتا تھا، تو میرا دن ایک کامیابی سے شروع ہوتا. واہ واہ. ہر آدمی کی زندگی میں اگر پول ٹیبل نہ بھی ہو، ایک دو کامیابیاں چھپی ہوتی ہیں جس کا آغاز کرے وہ. اب کیا ہو سکتی ہیں وہ؟ مثال کے طور پہ آپ کو اکمپلشمنٹ کرنی ہوتی ہے نا. آپ نے کسی کو کوئی پیغام دینا ہے، آپ نے کسی کو وعدہ کیا ہے کہ میں بتاؤں گا تمہیں، ایک کمٹمنٹ ہے آپ کی. آپ دن شروع کرنے سے پہلے وہ کمٹمنٹ پوری کر لیں. اکمپلشمنٹ ہوگی، آپ کو لگے گا کہ مائی ڈے از گڈ، میں نے کچھ کیا ہے. پھر اسی طرح جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے شروع میں بھی پوچھا تھا، اب میں اس کو تھوڑا بایولوجیکلی بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے، جو خوشی ہے نا، یہ 4 قسم کی ہے. ایک خوشی ہے جس میں آپ کو ریوارڈ ملتا ہے اور آپ خوش ہو جاتے ہو. مثلا آپ کوئی کپ جیت گئے، کوئی میچ جیت گئے، کسی نے آپ کی تعریف کر دی، اچھا کھانا کھا لیا آپ نے، بڑا مزہ آیا آپ کو، کچھ ملا. اسے پلیجر کہتے ہیں. یہ جو ڈوپامین لگائیے نا، یہ بڑی چھوٹا سا خوشی کا ایک بٹکا ہے. تو آپ کی ڈوپامین ریز ہو جاتی ہے اینڈ یو گیٹ ٹیمپرری ہیپینس. اور ایک اور بڑی ڈفرینٹ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آج کل کے اچھے ہوٹلز ہیں نا، ریسٹورینٹس، ان کے اندر آپ جا کے دیکھیے گا کہ آپ کو نا وہ کمپلیمنٹری جوسز دیتے ہیں. ہاں جی، وہ ڈرنک یا بعض اوقات وہ آپ کو نا شہد دیں گے، ساتھ میں ایک سلائس دیں گے، مکھن دیں گے. ہاں جی. تو آرڈر دینے سے پہلے آپ وہ کھانا شروع کر دیتے ہو. وہ دیر سے آتے ہیں آرڈر لینے کے لیے. اس سے آپ کی ڈوپامین بڑھ جاتی ہے میٹھا کھانے سے، تو آپ آرڈر لمبا دیتے ہو. اوکے، لک ایٹ دیٹ کلیورنس. یہ کبھی آزما کے دیکھنا آپ. یہ میں نے آبزرو کیا. ہاں. اور کھانا جو میٹھا ہے، ساری جو دنیا ہے نا، وہ شروع میں کھاتی ہے. ہمارے ملک میں اینڈ میں، اور ہوٹلوں میں خاص طور پہ، کیونکہ میٹھا کھا کے پھر آپ وہ کھانا اچھا نہیں بھی تھا تو اس کی تعریف کر کے ہی نکلیں گے آپ. تو ڈوپامین کا یہ کام ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو خوشی آپ کو ملتی ہے نا،
وہ ملتی ہے آپ کو جب آپ کا جو جسم ہے اس کے درد ختم ہو جائیں, اس کی روانی آ جائے, تھکاوٹ ختم ہو جائے. یہ انڈورفنس ہوتی ہیں ہماری باڈی میں کیمیکل, اور انڈورفن نکلتا ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, اسپورٹس کرتے ہیں, کوئی گیم کھیلتے ہیں. تو یہ ایک اور قسم کی خوشی ہے. تیسری جو خوشی آپ کو ملتی ہے, یہ خوشی آپ کو ملتی ہے کسی کو گلے لگانے سے. کسی کو گلے لگانے سے؟ آپ دیکھیے, آپ کو بچہ رو رہا ہوتا ہے, آپ اسے گلے لگاتے ہو, بڑا سکون ملتا ہے. سکون مل جاتا ہے. آپ محبت کرتے ہو کسی عورت سے, اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو, آپ اس کو گلے لگاتے ہو, مطلب آپ کا اظہار محبت ہی, شیک ہینڈ کرتے ہو آپ یا آپ گلے لگاتے ہو. اچھا, ہمارے اجتماعی طور پہ عیدوں پہ دیکھ لیں لوگ کیوں گلے ملتے ہیں, جیسے تو اس وقت آکسیٹونن ایک ہارمون ہوتا ہے, جی جی جی, وہ ریلیز ہوتا ہے. اٹس بیسکلی لوگ اس کو سیکس ہارمون بھی کہتے ہیں بعض کا, لیکن بہرحال وہ دیٹ گیوز یو اے پلیزر. اور چوتھا اور فائنل جو ہے, which I think is the best thing that can give you happiness, is serotonin. جس طرح ڈوپامین کچھ آپ کو کوئی چیز مل جائے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا, سیروٹونن آپ کو جب کچھ آپ کسی کو دے دیں اور اس کو خوش ہوتا ہوا دیکھ لیں, تب نکلتا ہے آپ کی. سیلف لیسلی آپ کچھ کرتے ہیں. آپ کبھی آزما کے دیکھ لیجیے گا. میں نے ایک دفعہ کہا تھا, اور وہ لوگوں نے اس کو شاید مس انٹرپریشن کی ہو, کہ خوشیاں لوگ کہتے ہیں نا پیسوں سے نہیں ملتی. میں کہتا ہوں خوشیاں پیسوں سے ہی ملتی ہیں. کبھی خوشیاں خرید کے دیکھیے گا. آپ کسی مزدور کو جس دن مزدوری کے لیے کوئی اٹھا کے نہیں لے کے گیا, آپ اس کو کچھ دہاڑی دیتے. میں اکثر بار بار اچھا نہیں لگتا اپنی مثالیں دیتے ہوئے, لیکن چلیں اس ریڑھی, فروٹ والی ریڑھی سے فروٹ خریدیں جس پہ کم گاہک ہے, جس کا بک نہیں رہا. تو سیروٹونن, کسی کو رستہ دکھا دیں. آپ بزرگ ہیں, آپ کے دوائی وقت پہ پلا دیں ان کو, کبھی پاؤں دبا دیں کسی کو. مجھے یاد ہے, مجھے سب سے زیادہ سکون ملا کرتا تھا میری امی ان کے بالوں کو جب وہ لگایا کرتا تھا نا, میں آئل وغیرہ نہیں, ہاں آئل بھی, اور دوسرا رنگ میں کالا کیا کرتا تھا بالوں کا, تو مجھے اتنا سکون ملتا تھا. آئی یوز ٹو اسپینڈ. اور ابا جی کا میں نے ہمیشہ سے, سبھی لو دے پیرنٹس ان کی جرابیں اتار کے جو مجھے لطف آتا تھا, جوتے اور جرابیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ زندگی میں ڈو سم تھنگ فار ادرس, یو ول بی ہیپی فار ایور. وین somebody does for you, you will be happy temporarily. اور یہ بھی ضروری ہے. اور میں ہمیشہ اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جو خوشی ہے نا, کسی کو دینے والی اور کسی کو خوش رکھنے والی, اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے, اف یو آر میرڈ, کم از کم دن میں 3 یا 4 دفعہ اپنی بیوی کی تعریف ضرور کیا کرو. اچھے کپڑے پہنے ضرور ایکنالج کرو, اچھا بلکہ نہ بھی اچھے پہنے پھر بھی کر لیا کرو. دیکھو نا, ہمارے معاشرے کے اندر اس کا کون ہوتا ہے اس دنیا میں, سب کچھ آپ ہی ہوتے ہو. ایسے وہ اگر اچھے کپڑے پہنے تو کس کی بھی پہنتی ہے. لوگ 2 وجہ سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں خواتین. ایک اپنی میاں کو خوش کرنے کے لیے تاکہ اس کو تعریف ملے, اور دوسرا اپنی سہیلیوں یا کزنوں کو جلانے یا سڑانے کے لیے, جیلس کرنے کے لیے. نہیں, چھپا کے رکھتی ہیں اینڈ تک کہ کیا لیا میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پچھلی بات سے چھوٹی سی چیز جو ہے وہ میرے دماغ میں رہی. آپ نے کہا کہ آپ بلیڈ کی گیم لگا کے آپ اپنے دن کا آغاز ایک کامیابی کے ساتھ کرتے ہیں. تو جیڑا بندہ گھروں ہی ہاریا نکلے, کیونکہ پاکستان کے معاشرے میں نا, ہمارے معاشرے میں مرد پہ بہت پریشرز ہیں. ایک تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بیلنس رکھنا ہے, اور وہ بہت ریئر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیلنس رکھ پائے. اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ نہیں خوش ہو سکتے. ٹھیک ہے, ابھی تو بچے ماں باپ سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں, میاں بیوی بھی آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا دماغ خراب سی, میں ہی تڑنا گزارا کر لیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بندہ کہتا ہے کہ شاید میں نے غلط فیصلہ کر لیا ہے. اچھا, ہر چیز میں تو گھر سے ایک بندے کا کامیابی کے ساتھ نکلنا, اس میں اس یعنی ایک انڈیویجول ہے نا, تو گھر والوں کا بھی تو کچھ رول ہوگا نا کہ اس کو یہ فیل دے دیں کہ ہم بھائی تم جاؤ, کامیابی کے ساتھ جاؤ. اس کی انرجی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے.
دیٹس ویری رائٹ. آپ دیکھیں نا ہمارے پرانے وقتوں میں خاص طور پہ اب بھی جب کوئی بیٹا گھر سے باہر نکلتا تھا, ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, تو ماں دعا دیے بغیر اس کو نکلنے ہی نہیں دیتی تھی, اور بیٹا بھی ماں سے اپنے سر پہ ہاتھ یا اس کے پیروں کو یا گوڈوں کو ہاتھ لگا کے نکلتا تھا. دیکھیں نا یہ ایکسچینج آف فیلنگس, ایکسچینج آف دعا, ایکسچینج آف ٹرسٹ, اب دیٹ ایکولی اپلائز ٹو یور وائف آلسو. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ ماں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو ساری باتوں کی بات ایک یہ جو میں نے شروع میں کی تھی نا, آپ کچھ رشتوں میں جن میں سب سے بڑا رشتہ جو ہے نا میاں بیوی کا ہے, بس یہ یاد رکھیں اس میں ہارنے والے کی جیت ہوتی ہے. میری شادی کو 43 ایئرس ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, اور 43 سالوں سے لگاتار ہارے جا رہا ہوں اور خوش ہوں. I'm very happy. لگ نہیں رہا کہ آپ آ رہے ہیں, آپ جیتے ہوئے ہیں. بس میں تو ہار ہی کو تو جیت کر کہتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب چلیں یہ بتائیں, یہ جو آپ نے مشورہ دیا ہے یہ مشکل ہے؟ نہیں, بہت آسان ہے. اچھا مرد کی گناہ ہوتی ہے نا, مرد کی نہ ہے. بس جس شخص کی دیکھیں ناکام آپ یہ نہ کہ مرد کی ایک انا ہوتی ہے, ناکام آدمی کی ایک انا ہوتی ہے. اچھا ہاں, اب انا سے زیادہ نیگیٹیوٹی ان ٹاکسک چیز کوئی ہے ہی نہیں. انا کیا ہوتی ہے, اوے میں اندر گھر گیا تو میرے کرسی نہیں دیتی, ٹھیک ہے نا. باقیہ نو میرا ایک پیشنٹ تھا, بعد میں مجھے پتہ لگا کہ اس کی ڈائیورس ہو گئی تھی اینڈ ہی وینٹ انٹو ڈپریشن. تو باتوں بوتوں میں پتہ لگا, تو اس کی امی نے مجھے بتایا, کہنے لگا جی یہ گیا اپنے سسرال, تو انہوں نے اس کو شیشے کے گلاس میں پانی نہیں دیا. اچھا, اس کو پیاس لگی ہوگی تو اس وقت جو اویلیبل تھا کوئی بعض کا کیا کہتے ہیں اسٹیل کا گلاس ہوتا ہے, ہاں جی, اس میں ڈال کے دے دیا. اسے پانی پینے سے انکار کرتی ہے. میں نے کہا جی میں تو دماد, مینوں تسی ادھے گلاس ہی پانی, وہ گل ود گئی. گل ود گئی مختار ہے. بڑھتے 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 وہ بیوی سے جھگڑا, تمہارے ماں باپ ہی ایسے ہیں, اس کے بعد تمہارے ماں باپ ایسے ہیں, کرتے 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 اٹ اینڈڈ ان اے ڈائیورس. ہوئے 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 اس بات سے شروع ہوئی, اس چھوٹی بات سے, اور پھر تو ہی وینٹ انٹو ڈپریشن. تو میرا کہنے کا مطلب ہے ہمارے یہاں 2-3 قسموں کے لوگ ہوتے ہیں. ایک انا پرست, ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں نارسسسٹ. نارسسسٹ وہ ہوتے ہیں جو انا بھی ہوتی ہے اور کسی کی بے عزتی کر کے ان کو بڑا مزہ آتا ہے. ہاں جی, اور ان کا بھی علاج یہ ہے کہ اگر وہ بے عزتی کرے, کیونکہ وہ بے عزتی میں ری ایکشن دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ اگر ری ایکشن نہ دکھائیں تو اس کا مطلب ہے وہ فیل ہو گئے, ان کو تسکین نہیں ملے گی, نہیں ملے گی, تو اپنی موت مر جائیں گے.